تو عورت کو یہی ہے, باپ کو یہی ہے کہ اپنی بیٹی کیوں دے رہا ہے بھائی وہ. تبھی ہم کہتے ہیں 9 عمر لڑکیوں کا نکاح بڑی عمر کے لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن بعض دفعہ اس بڑی عمر کے آدمی میں ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ غریب لڑکی ہے یا اور کوئی کوالٹی ہے اس کے اندر, آپ کو پتہ ہے کہ اس کی میچنگ کی شادی جو ہو رہی ہے, عمر میں تو کم ہے لڑکا لیکن یہ اس کو عزت نہیں دے سکتا, یا مطلب یہ کہ یہ فیصلہ لڑکی اور اس کا ابا کرے گا کہ پہلی والے کو دینا ہے کہ دوسری, اور اپنا فائدہ رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. اس نے لڑکے کا مفاد نہیں دیکھنا کہ آپ کو اسلام نے 4 کی ترغیب دی ہے تو ہم آپ کے ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہیں, یہ لے 4تھی پہ ہماری بیٹی سے آپ شادی کر لیں تاکہ آپ کی 4 پوری ہو جائیں اور اس حسرت کے ساتھ آپ دنیا سے نہ جائیں کہ میں نے اسلام کی سنت کو زندہ نہیں کیا. یہ نہیں ہے, آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے اور اس نے اپنا فائدہ دیکھنا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو لأحبتی ان یملؤوا بالصافیات الاکوبا وعلیہم ان یبذلوا وعلی اللہ اشربا. متنبی کا شعر بار بار سناتا ہوں, بڑا شاعر گزرا ہے 1000 سال پہلے. تو وہ شراب نہیں پیتا تھا لیکن دوست سارے شرابی کبابی تھے. اس کو شوق تھا جنگ و جدال کا, گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے لڑائیاں. کہہ رہا ہے مجھے میرا نشہ اس میں ہے, یعنی بہادری والے کام. اور یہ بیچارہ قتل بھی لڑائی کے دوران ہی ہوا ہے. تو اس کو یہ بھاگ رہا تھا تو کسی نے چیلنج کیا, تو شاعری میں کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا البیت یعرفونی, وہ کیا ہے کہ اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ تمہیں کون جانتا ہے تو مجھے گھوڑا جانتا ہے, مجھے کتاب جانتی ہے, مجھے قلم جانتا ہے. یعنی میری دوستی 3 چیزوں سے ہے, گھوڑے سے, کتاب سے اور قلم سے. یعنی علم اڑنا بچھونا ہے اور میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہونا, تو میری دوستی ان چیزوں سے ہے. تو جب وہ ایک بادشاہ کی حجو کی, اس نے متنبی نے بادشاہ کی برائی کی, بھاگ گیا. بادشاہ نے فوجی بھیجے پیچھے سے پکڑنے کے لیے. تو جب یہ بھاگ رہا تھا کھلے میدان میں نا, بہت دور جنگل میں کہیں, تو یہ بھاگ رہا تھا تو اس کو کسی نے اس کا شعر یاد دلایا کہ تو کہتا ہے مجھے گھوڑا جانتا ہے, مجھے تلوار جانتی ہے. اس میں یہ بھی تھا مجھے تلوار بھی جانتی ہے کہ میں کون ہوں, اور آج تو پتلی گلی سے نکل رہا ہے. یہ اپنا ہی شعر سن کے چوڑے میں آ گئے, حالانکہ اس وقت ان کو چوڑے میں آنا ان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان. یہ پلٹ گیا, اس نے کہا لڑیں گے. اب وہ بادشاہ کے پورے فوجی تھے بھائی, اتنے سارے لوگ, تم کلے آدمی دا کام ہے نہیں. تو یہ لڑا اور مارا گیا. وہیں بیچارہ ریگستان میں پتہ ہی نہیں چلا اس کی قبر کہاں گئی, وہیں ہڈیاں اس کی ہو گئیں. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ فنڈر گیری جو ہے نا ٹھیک ہے کچھ لیول کا تو ہو نا, برابر سرابر کا ہو. پھر یہ تانا کوئی دے رہا ہے بھاگ رہے ہو تو آپ آؤ یار, تم 2 آدمی ہو, ہم اکیلے ہی لڑیں گے. لا ادھر 20 آدمی, ادھر آپ اکیلے ہو. تو پتلی گلی اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ ایسے موقع پہ نکل لو. اور جب کہ غلطی بھی آپ کی ہو, حجب تو آپ نے کی ہے بادشاہ کی, برائیاں آپ نے کی ہیں اور اب آپ بھاگ رہے ہو. تو خیر متنبی کو اس کے جو شرابی شاعر تھے نا وہ لے گئے شراب خانے میں اور اس کو شراب پیش کرنے لگے, آپ بھی پئیں. تو متنبی نے کہا کہ میرے دوستوں کے لیے لأحبتی ان یملؤوا بالصافیات الاکوبا, ان کے لائق یہی ہے کہ یہ شراب کے پیالے بھر بھر کے مجھے پیش کریں, کیونکہ دوستی کا بہرحال یہ تقاضا ہے کہ جہاں پی رہے ہیں تو پلانے کی بھی کوشش کریں. یہ اگر مجھے پلانے کی کوشش نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ 2 نمبر لوگ ہیں. جس شراب سے ان کو عشق ہے وہ میرے سامنے پیش کیوں نہیں کر رہے. تو ان کی جو ذمہ داری ہے یہ اپنا کام بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وعلی اللہ اشربا, میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ نہ پیوں کیونکہ مجھے شراب جیسے گند میں لذت نہیں آتی. کہا مجھے اگر شراب کا نشہ چاہیے تو گھمسان کی جنگ یہ میرا نشہ ہے. گھمسان کی جنگ ہو, گھوڑے کی پشت ہو اور ہاتھ میں تلوار ہو, فاطربا, اس میں میں نشے میں آ جاؤں گا. صحیح ہے نا, مزہ آئے گا, مستی چڑھ جائے گی میرے اوپر. تو اس سے متنبی نے ایک بات بتا دی کہ کچھ کام دوسروں پہ سوٹ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں, آپ پہ سوٹ نہیں کرتے. کوئی 4 شادیوں کی کوشش کر رہا ہے, میرے جیسا آدمی فار ایگزامپل کوشش کرتا رہے, آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ اس کی کوشش کو کامیاب بنائیں. کسی خاتون پہ لازم نہیں ہے کہ چونکہ مفتی صاحب کے 4 کے ارادے ہیں اور یہ سنت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چلو ہم اس میں مفتی صاحب کے ساتھ معاونت کرتے ہیں. کوئی اپنے خاندان کی بچی پکڑا دے, بھائی آپ دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کا فائدہ نہیں ہے تو مفتی صاحب کو کرنے دو, ان کا تو کام ہے, 20 سال سے یہ لگے ہوئے ہیں, وہ پوری ہی نہیں ہو رہی ان کی.
وہ ان کی ٹینشن ہے, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھو آپ کو فائدہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں کرو بھائی. نہیں آ رہی سمجھ میرا خیال ہے. تو جب میں دوسروں کو اپنے بارے میں یہ مشورہ دیتا ہوں تو آپ کی 4 کہاں سے کراؤں گا میں؟ آپ اس خوشفہمیوں کے مطابق ہماری 4 کرا دیں گے. میں تو لڑکی والوں کو بولوں گا کیوں کرا رہے ہو اس سے دوسری, تمہیں کہ پہلے نہیں مل رہا کوئی. ان کو میں یہی کہوں گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں میں نے رشتے کا پیغام بھیجا بھائی آپ ہماری سفارش کر لیں کہ وہ لڑکی میری دوسری وائف بن جائے. تو میں لڑکی سے فون کر کے پوچھتا ہوں اس نے آپ کا نمبر دیا بھائی آپ کے ہوتے ہوتے رہ جانے والے شوہر نے, کیونکہ میری تقریر کے بعد وہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے, کہ آپ اس کی دوسری بیوی کیوں بن رہی ہو. کہتی ہیں ایکچولی یہ بہت کیسز ہوئے ہیں, آپ ہی تو بیان کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کرنی چاہیے. تو میں کہتا ہوں میں تو لڑکوں کو ترغیب دے رہا ہوں نا, کیونکہ وہ جب کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت سی مجبور عورتیں نمٹ جائیں گی. تو آپ اگر مجبور ہو تو آپ دوسری بیوی بنو, یا مجبور تو نہیں ہو لیکن یہ اتنا خاندانی آدمی ہے, اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو کسی کے نہیں ہیں, تو آپ کو اچھے رشتے تو مل رہے ہیں لیکن یہ بہت ہی کوئی اچھا ہے, تو آپ کہہ رہی ہو کہ بھائی اتنا اچھا ہے کہ میں اس کی دوسری کیا تیسری کیا چوتھی بھی بن جاؤں گی. تو یہ ثابت کر دو کہ یہ بہت ہی کوئی عام اس سے ہٹ کر ہے. کتنی تنخواہ ہے؟ میرا خیال ہے تو بولیں گی 3 کروڑ روپے اس کی تنخواہ ہے. تو بھائی پیسہ بہت ہے, تو چلو کسی کمارے جس کی 50,000 تنخواہ ہو اس سے بہتر ہے 3 کروڑ والے کی دوسری بن جاؤ. بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے یار کھلائے گا خوب, گھر لے کے دے دے گا, عیش کریں گے تو چلو دوسری بیوی. جیسے ایک آدمی سے کہا نا کہ تھوڑا بات لمبی ہو جائے گی, تو تنخواہ کتنی کہہ رہی؟ 25,000. میں نے کہا بھائی 25,000 میں آپ کیسے گزارا کرو گی؟ آدھا پہلی بیوی کو کھلائے گا, آدھا تو 12.5 میں گزارا ہو جائے گا. ہاں جی میں گزارا کر لوں گی. آپ کے ابا کی تنخواہ کتنی ہے؟ خاتون سے پوچھا. میرے ابا کی 1.5 لاکھ. میں نے کہا 1.5 لاکھ میں جو پلی ہو وہ 12.5 میں کیسے گزارا کرے گی؟ محترمہ آپ کی سیٹنگ اوپر کی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ. اچھا دینی لحاظ سے کیا کوئی تہجد گزار ہے؟ چلو پیسے نہیں ہیں, بعض عورتیں دین کو ترجیح دیتی ہیں, بھائی ہمیں پیسہ نہیں چاہیے, ہم چائے میں پاپے ڈبو کے کھا لیں گے. دینی لحاظ سے ماشاءاللہ بہت ہی کوئی اونچی مخلوق ہے. تو کیا کسی بزرگ کے خلیفہ ہیں یہ, یا کوئی بہت کوئی ان کے کرامتیں ہیں, یہ گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تو بال نکل آتے ہیں, کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, یا 20 سال سے ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے؟ نہیں جی نارمل جیسے سب نماز نہا دھو کے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی کبھی کبھار ہے بھائی چلے جاتے. تو نہ کوئی دینی لحاظ سے کوئی, یا کوئی مشہور شخصیت ہے کوئی بہت بڑے کہ بھائی وہ ایسا اللہ نے نوازا ہے کہ بھائی ہٹو بچوں, جہاں سے گزرتے ہیں لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کوئی بہت بڑا آفیسر ہوتا ہے, آرمی میں کوئی بڑا آفیسر ہے, بھائی جہاں سے جا رہا ہے ہٹو بچوں شروع ہو جاتا, گاڑی پہ ہٹو بچوں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو خاتون سمجھ لیتی ہوں بھائی پروٹوکول ایسا ملے گا کہ بھائی فلاں کی بیوی بن جائیں گے تو جہاں یہ گزریں گے ہٹو بچوں, تو وہاں ان کی وائف بھی جہاں سے گزریں گی ہٹو بچوں ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ تمہیں الو بنا رہا ہے. میں اس خاتون سے کہہ دیتا ہوں بھائی اگر آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے تو اچھا والا کسی کی پہلی بیوی بنو. الہی تیری خاطر ہو, الہی تیری خاطر ہو.